اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے سبق میں ہم نے جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہودیوں کی چالیں بتائی جو کہ وہ مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو اسلام کو روکنے کے لیے اور نئے مسلمانوں کو اسلام سے بدظن کرنے کے لیے اور ان کے اندر دلوں میں شک ڈالنے کے لیے وہ چالیں چل رہے تھے، وہ ہم نے پچھلے سبق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی پچھلی آیات میں۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کو وہ کس طرح روکتے تھے، ذرا سا دوبارہ اس بات پہ غور کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیات نازل ہوتی تھی تو وہ اس پر نکتہ چینی کرتے تھے کہ یہ احکامات جو ہے ہماری تورات میں تو نہیں تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر بتا رہے ہیں کہ وہی انہی کا دین لے کر آئے، وہی توحید کا پیغام لے کے آئے ہیں، تو پھر ان کے احکامات کیوں الگ ہے جبکہ تورات کے احکامات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ تو گویا لوگوں پر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ جو یہودی ہے وہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے جو دین چلا آ رہا ہے، شروع سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو دین دیا ہے اسی دین پر وہ یہودی ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور چیز لے کے آئے ہیں، اور اس سے لوگوں کے دلوں میں شک ڈالتے تھے اور خود بھی جانتے بوجھتے ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم پر دھمکی دی پچھلی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس برے فعل سے رک جاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے تم کو، اور یہ سخت وعید تھی۔ پھر اب آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں سے خطاب کر کے مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم ان کے پیچھے نہ چلو، ورنہ یہ تمہیں مسلمان سے پھر کافر کی طرف لے جائیں گے، اسلام سے پھر کفر کی طرف لے جائیں گے، کیونکہ ابھی اسلام ان کا نیا اسلام ہے، ابھی ہر انسان کا اتنا مضبوط ایمان نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے ہر انسان کا ڈیفرنٹ لیول ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا، اور نئے جو سادہ دل لوگ ہیں ان کو اس بات کا خطرہ تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ تو ہم ترجمہ کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا، اے الذین لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعوا تم اطاعت کرو گے، تم حکم مانو گے، تم بات مانو گے، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے ہیں، یردوکم وہ پھیر دیں گے تم کو، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے، کافرین کافر بنا کر۔ اہل کتاب کو ایک طرح سے اہل مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ ان کے مکر و فریب سے اور ان کی جھوٹی باتوں سے یہ تم کو دین سے پھیر دیں گے، تمہارے اسلام سے پھیر دیں گے تمہیں، اور تم اسلام میں داخل ہو کر پھر کفر کی طرف چلے جاؤ گے اگر تم نے ان کی باتیں مانی۔ اور یہ گروہ کون تھا؟ یہود تھے مدینہ کے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی اور جو ایمان نہیں لائے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید مسلمانوں ہی سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَيْفَ اور کس طرح، تَكْفُرُونَ تم کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ اور تم، تُتْلَى پڑھی جاتی ہے، یہ پیسیو فعل ہے، پڑھی جاتی ہے، علیکم تم پر، آیات اللہ کی آیات یعنی قرآن تم پر پڑھا جاتا ہے، وفیکم اور تم میں، رسولہ اور اللہ کا رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ومن اور جو، یعتصم
جو مضبوطی سے پکڑے گا باللہ اللہ کو، یعنی کہ اللہ کے دین کو، قرآن اور سنت کو، فقد تو تحقیق ہدیہ ہدایت دیا گیا، یہ بھی پیسو ہے، الا طرف صراط راستے کے، المستقیم سیدھے راستے کی طرف، جو کہ جنت تک لے جائے گا، اس راستے کی ہدایت اس کو مل گئی جس نے اللہ کے دین کو، اللہ کی بھیجی ہوئے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، پھر وہ جنت تک پہنچے گا، جنت کے سیدھے راستے پر پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں گے۔ تو اس کو تھوڑا سا اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود اس کے کہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وحی نازل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر سناتے ہیں تم کو، اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھائی جائے گی۔ تو اس کو ذرا اور تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سمجھایا کہ اللہ کے رسول تم لوگوں میں موجود ہے، تم کو ان کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، تم پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو تم اس کی طرف اس کو پکڑ لو، تم ان کی باتوں میں مت آؤ۔ وَمَن يَعْتَصِمْ جو مضبوطی سے پکڑ لے گا، یعنی کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے جو تھام لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کرے گا۔ اعتصام کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑنا کسی چیز کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی بھی طرح کے حالات ہو، نرم گرم حالات، مشکل حالات ہیں، آسان حالات ہیں، ہر حال میں اللہ کے احکامات اور ہدایت پر قائم رہنا، یہ مطلب ہے مضبوطی سے تھامنے کا۔ کہ کبھی انسان کی زندگی میں اپس ڈاؤن آتے ہیں، یا کس اچھے حالات ہیں، برے حالات ہیں، بیماری ہے، صحت ہے، کچھ بھی ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ کی ہدایت کو مضبوطی سے تھام لینا، اس پر قائم رہنا۔ یہ نہیں کہ آج میرا موڈ دین پر چلنے کا ہے تو دوسرے دن نہیں ہے۔ جو اس طرح مضبوطی سے، باقاعدگی سے، استقامت سے دین کو پکڑتا ہے اور اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، تو پھر دین کے استقامت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے پر لگا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں بعض اوقات جو ہے نا، واقعی میں انسان کی زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ نمازیں بھی مشکل سے پڑھی جاتی ہوتی ہے، اور اللہ کے روز جیسے رمضان میں روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، یا ایون معمولی چھوٹے چھوٹے دین کے کام بھی مشکل لگتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کی نیت خالص ہوتی ہے اور وہ محنت کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، اور گناہ سے دل میں گناہ کا خیال آیا، خواہشات آتی ہیں غلط، جن چیزوں کو ہمیں پتہ ہے کہ ان خواہشات سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، ایسی خواہشات دل میں آتی ہے، تو ان خواہشات سے کو جد و جہد کر کے ان سے خود کو بچانا، اور جو دین کے احکامات ہمارے لیے تھوڑے مشکل پڑ رہے ہیں، ہمارے حالات میں کسی نہ کسی طرح سے ہم کو مشکل ہو رہا ہے، 5 وقت کی نمازیں صحیح پڑھنا، کہ روزے صحیح رکھنا، یا قرآن سے تعلق جوڑ کے رکھنا، یا دین کا علم سیکھنا، جو بھی مشکلات آ رہی ہے، تو اس میں انسان اللہ سے بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ سے دعا کے ساتھ اپنی پوری کوشش سے چلتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ اسے منزل تک پہنچا دے گا۔ دیکھیے ہدایت کا یہاں پر جو لفظ ہے نا، لفظ ہدایت، کہ اس کو ہدایت دے گا اللہ، تو ہدایت کے 3 لیول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک لیول ہوتا ہے کہ انسان کو صحیح راستہ مل جائے، اللہ تعالیٰ اسے دین کا صحیح راستہ دکھا دے۔ پھر یہ جو کام ہے وہ کون کرتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ جب دین کا ہمارے لیے دین لے کر آئے، قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت کو دین کا راستہ دکھایا، سیدھا راستہ دکھایا کہ یہ راستہ ہے، یہ طریقہ ہے جس پر چل کر تم جنت تک پہنچ سکو گے۔ اور یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر وہ انسان آپ کی امت میں سے کرتا ہے جو کہ لوگوں کو دین کی باتیں بتائے اور اچھی باتوں کو
کا حکم دے، بری باتوں سے اسے دور رکھے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام پر جس کو جو انسانوں کو ترغیب دے، تو وہ ایک طرح سے رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، ہدایت لوگوں کو اس معنوں میں ہدایت کا جو پہلا درجہ ہے وہ انسان یا انبیاء نے کیا، اور پھر اب انبیاء کے بعد انسان کرتے ہیں۔ اور اس میں بھی ظاہری بات ہے اللہ کے اذن سے ہر چیز ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے ہدایت کا دروازہ، یہ رہنمائی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی سامان کر دیتا ہے کہ اللہ کی رہنمائی اس تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر ہدایت کا دوسرا لیول ہے کہ اب اس راستے پر استقامت کرنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور سنت سے جو بھی احکامات دیے، ہمیں اب اس پر ڈٹ جانا ہے، اس کے اوپر پوری جد و جہد کے ساتھ اس پر چلتے رہنا ہے۔ یہ توفیق ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں ہماری نیت کے حساب سے اور ہماری کوشش کے حساب سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، اور اس کے لیے انسان دیکھیں جب ہم ایک نیک کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اور دوسری نیکیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ انسان کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح اللہ کو راضی کروں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو توفیق دے دیتے ہیں۔ یہ ہدایت کا دوسرا لیول ہے جو کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے اذن سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی یہ ہدایت دے سکتے ہیں کہ کسی کو چلا دے راستے پہ۔ کوئی انسان کسی کو ہاتھ پکڑ کر ہدایت کے راستے پر چلا نہیں سکتا۔ پھر ہدایت کا جو تیسرا درجہ ہے کہ انسان اس راستے پر چلتے چلتے اللہ کی رضا حاصل کر لے اور جنت تک پہنچ جائے اور اسے وہ جنتیوں میں شامل ہو جائے، تو یہ ہدایت کا تیسرا درجہ ہے کہ اب اسے اس کی منزل مل گئی، مکمل ہدایت۔ اور یہ بھی آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، یہ کام اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ اپنی حکمت سے دیتا ہے کہ جو اس کام کے لیے محنت جس نے کی، جس نے جد و جہد کی، جس نے دین کے طریقے پر خود کو استقامت سے چلایا، نیکیوں کی کثرت کی، اچھے اعمال کیے اور اللہ سے دعا استغفار کرتا رہا، تو پھر وہ ہدایت کے آخری درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور یہی راستہ یہاں پر صراط مستقیم سے یہاں مطلب کیا ہے؟ جنت کا راستہ، کہ اللہ تعالیٰ اسے پھر جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ ان آیات کا یہ آیات جو ہے اس کا اور اگلی آیات جو ابھی آنے والی ہے انشاءاللہ، یہ ساری جو آیات نازل ہوئی وہ کس وقت نازل ہوئی کہ بنی اسرائیل ان کے یہود کی باتوں میں تم نہیں آؤ، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ تم سیدھے راستے پہ رہو، اللہ کے دین کے قرآن اور سنت کو پکڑ لو۔ تو یہ ساری، اور اس کے بعد اگلی آیت بھی، یہ ساری کس وقت نازل ہوئی اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ میں اس کو واقعے کو اگلی آیت کے بعد بتاتی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقو ڈرو اللہ سے، اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، حق ہے جیسا، تقات ہی اس کے ڈرنے کا، اس سے ڈرنے کا، ولا اور نہ تموتن، نہ تم کو موت آئے، ہرگز، یہ یہاں پر تاکید ہے، تموتن یہ شد جو ہوتا ہے یہ تاکید کا ہوتا ہے، نہ تم کو موت آئے، الا مگر، اور جو ہے اور کے معنی میں نہیں ہے، یا حال ہے کہ تمہارا حال یہ ہو، اس حالات میں تمہاری موت آئے، انتم کہ تم مسلمون، تم فرما برداری کے راستے پر چلے ہو، تم اللہ کے فرما بردار ہو، اس وقت تمہیں موت آئے۔ یعنی جب انسان کا جو انجام جس حالت میں ہوتا ہے اسی حالت میں وہ قیامت کے دن اٹھے گا۔ تو جو انسان اللہ کی فرما برداری کے راستے پہ چلتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا تو وہ مسلمانوں میں ہی اٹھے گا، اس کا انجام اچھا ہوگا۔ اور جو انسان کوئی کسی گناہ کے کام کرتے ہوئے مر جائے گا، گناہ کے حالت میں مر جائے گا، تو وہ اسی حالت میں اٹھے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مسلمان اٹھائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی طریقے سے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اس حالت میں ہمیں قیامت میں اٹھائے، ہمارا انجام بالخیر کر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے مزید نصیحت فرمائی کہ تم کو اللہ کا خوف اس طرح کرنا ہے جیسا کہ اللہ کے خوف کا حق ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا تقوی کیا ہوتا ہے کہ انسان اس طرح سے
سوچ سمجھ کے چلے، اس طرح سے بچ بچ کے گناہوں سے چلے کہ کہیں مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ کی رضا کو ہر وقت، اللہ کی رضا کا ہر وقت خیال رکھے اور اللہ کے ناراض کرنے والے کاموں سے بچتا رہے. تو یہ تقویٰ ہوتا ہے، پرہیزگاری کے ساتھ رہنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تقویٰ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں دنیا کی ساری نعمتیں دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے سامنے ہمیں جانا ہے مر کر، اور وہی ہمارے لیے فیصلہ کرے گا کہ آخرت کے انجام کے بارے میں. تو اسی خالق، مالک اور مدبر کا حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس سے تقویٰ کیا جائے، اس کی رضا کی فکر کرنی چاہیے، اس کی ناراضگی سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہمارے تمام معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. تو اتقوا حق تقاتہ، اللہ کا جیسا حق ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے کہ اللہ کا حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سے تو گناہ بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بڑی ڈرنے والی بات ہے کہ ہم اللہ کا ایسا خوف کہ اس کی مکمل فرما برداری کرنا اور احکام و فرائض کو پورا کرنا اور اللہ کے منع کیے ہوئے تمام کاموں سے بچنا. تو اس قسم کا تقویٰ انسان کمزور ہے، اس سے مسٹیکس ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ کرام کے دل میں یہ ڈر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 نازل فرمائی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، پس تم اللہ سے اتنا تقوی اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مہربان ہے بندوں پر، اور اللہ تعالیٰ نے دین ہم کو اس لیے نہیں دیا کہ ہم پر سختی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اس لیے دیا ہے، دین کا طریقہ، کہ یہ طریقہ ہمارے لیے محفوظ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کو راضی کر کے آخرت کا بہترین انجام پا سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ نے دین بھیجا ہے ہمارے لیے. دین اس لیے نہیں بھیجا کہ انسان مشکل میں پڑ جائے اور بہت مشقت کے ساتھ زندگی گزارے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے بہت سی رخصتیں دی ہیں دین کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کمزور ہوتا ہے، بیمار ہے، کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ سکتا ہے. اسی طرح رمضان کے روزے سفر میں مشکل ہو رہی ہے، بیماری میں مشکل ہو رہی ہے تو ان کو رمضان میں چھوڑ کے بعد میں پورے کر سکتا ہے. اسی طرح سفر میں قصر نماز ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی وسعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے. تو انسان کی نیت اگر صحیح ہوتی ہے اور انسان کے اندر اخلاص ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بس میں اللہ کو راضی کروں، تو پھر اس کی استطاعت کے مطابق جتنی وہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے قبول کر لیتا ہے. تو گویا کہ ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے ان آیت سے کہ اللہ، یہ بندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے حقوق بھی ہیں اور اللہ کے حقوق ادا کرے. اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے کہ بندہ اس کے ساتھ کسی کو اس کا شرک نہ کرے اور اس کے پوری اپنی کوشش کر کے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتا رہے. ٹھیک ہے. تو ویسے بھی قرآن اور حدیث میں اللہ کے حقوق بھی ہمیں پورے کرنے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی اللہ نے جو ہمیں بتائے، کیونکہ اسی قرآن ہی میں ہمیں اللہ نے بندوں کے حقوق بھی بتائے ہیں کہ ہم پر بندوں کا بھی حق ہے. تو ہمیں دنیا کے رشتوں میں انسانوں پر جو حق ہمارے عائد ہوتے ہیں، ہر رشتے کے حقوق اور فرائض ہوتے ہیں. جتنے بھی رشتے ہیں، ہمارے ماں باپ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں، اولاد اور والدین پر ایک دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں. ان سب کی ہمیں رہنمائی ہمارے دین نے کی ہے. تو ہمیں ان سب حقوق کی پرواہ کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے اور اس کا احساس ہونا چاہیے. ہماری عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے حق کو تو سمجھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا یہ حق ہے، اور ہمیں لوگوں سے ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے حقوق کو پورا کریں، مگر ہمیں دوسروں کے حق کو سمجھنے میں بڑی دیر لگتی ہے. تو ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں جو بھی حقوق اور فرائض ہم پر ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق ہیں، وہ ہمیں پورے کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اللہ کے حق میں سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ پر ایمان لانا کہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارے تمام معاملات کی
اسی کے ہاتھ میں تمام معاملات کا کنٹرول ہے، اور وہی ہماری تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے. ہمیں جو فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے پہنچتا ہے. اور کوئی بیماری ہوئی، کوئی تقدیر میں، انسان کو اپنی تقدیر پر بھروسہ بھی ہونا چاہیے اور اللہ سے راضی بھی ہونا چاہیے کہ بعض اوقات انسان اپنی پوری کوشش بھی کر کے کوئی کام چاہتا ہے کرنے کے لیے، لیکن وہ کام نہیں ہوتا، تو اس پہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا یہ بھی اللہ کا حق ہے. اور بندوں پر جو احکامات واجب کیے اللہ نے، یعنی ہم پر جو بھی احکامات اللہ نے واجب کیے ان کو اپنی استطاعت کے مطابق ان کو پورا کرنا ہے. تم کو موت نہ آئے جب اس حالت میں موت مرو جبکہ تم مسلمان ہو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، موت کا وقت اللہ نے ہمیں بتایا نہیں ہے کہ کون کس وقت دنیا سے رخصت ہوگا. ٹھیک ہے، کبھی بھی انسان کی موت آ سکتی ہے. تو اور اللہ یہاں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم کو موت اسی حالت میں آئے جب تم مسلمان ہو. تو گویا کہ انسان کو ہر لمحہ اپنا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میں کہیں مجھ سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس سے میں کہیں خدا نخواستہ اللہ کے فرما برداری کے دائرے سے نکل جاؤں اور مجھے موت اس گناہ کی حالت میں آ جائے، اس نافرمانی کی حالت میں آ جائے. تو انسان غفلت میں اپنی زندگی نہ گزارے اور ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان پر موت دے اور کلمہ شہادت کے ساتھ دنیا سے رخصت کرے. کیونکہ انسان جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں پھر اس کو اٹھایا جائے گا. قیامت میں انسان اسی حالت میں اٹھے گا. اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رسی جو ہے وہ قرآن اور حدیث، یعنی دین کا علم جو ہمیں ملا قرآن اور حدیث کی صورت میں، یہ اللہ کی رسی ہے. تو ہمیں اس کو پکڑنے سے کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے پکڑ لو بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، یعنی کہ دین کے احکامات پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ. جو چیزوں کے کام کرنے کے ہمیں کہے گئے ان کو کرو. عبادات میں احتیاط سے استقامت کرو، اور جو کام کرنے کو کہیں وہ کرو، اور جن سے رکنے کو کہا ہے اس سے رک جائے، اور یہ کام مسلسل کرے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہمارے اندر استقامت اور ثابت قدمی ہونی چاہیے دین کے بارے میں. اس کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑنا کہنا ہے، جمیعاً، سب کے سب. اب یہاں پر جمیعاً سے کیا مطلب ہے؟ یہاں پر ہم نہ صرف ہم اپنے آپ یعنی کہ اکیلے میں اپنے اون ہم قرآن و سنت پر قائم رکھے، بلکہ ایز اے مسلم امہ جو ہے آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہے، اختلافات سے بچیں اور فرقہ واری سے بچیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اجتماعی حکم دے رہے ہیں کہ ولا تفرقوا، تم آپس میں فرقہ واریت مت کرو، آپس میں اپنے آپ کو مت توڑ دو، چھوٹے چھوٹے گروہ میں مت ہو جاؤ. اور دیکھیں آج کل جو حالت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور قرآن اور حدیث کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیں گے. یعنی کہ دیکھیں آج کیا حالت ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ہر گروہ وہ اپنے بس پرٹیکولر امام کی بات سنتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے میرے امام نے مجھے جو بتایا، میرے پیر نے مجھے جو بتایا بس وہی صحیح ہے. اور پھر وہ دوسروں پر، یہاں تک کہ بعض لوگ دوسروں پر کفر تک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، لیکن اور اس قرآن اور سنت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی بتایا کہ آپس میں اختلافات ہو تو پھر قرآن اور سنت کی طرف پلٹو اور اسی سے اپنے اختلافات کا حل ڈھونڈو. لیکن آج امت مسلمہ یہ بھول گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن اور سنت کو پیچھے چھوڑ کے اپنے خود ساختہ نظریات اور اپنے پسند کے لحاظ سے انہوں نے اپنے راہیں نکال لیے. جس طرح سے یہودیوں اور نصارہ نے کیا،
تو یہی مسلمانوں نے بھی کیا ہے آج کل کے، وہ بٹ گئے ہیں بالکل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا مسلمانوں کی کہ تم اس طرح نہ کرنا، فرقوں میں مت بٹنا. اس حدیث میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی کہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک ہی فرقہ جو ہے وہ نجات پانے والا ہے. وہ فرقہ، اس فرقے کی صفت یہ کہ وہ فرقہ میرے اور میرے صحابہ کی راہ پر گامزن رہے گا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں دین کا بتایا اور پھر آپ کے صحابہ کرام نے جو جس طریقے کو فالو کیا، ہمیں اس طریقے پر چلنا ہے. ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام میں کبھی اختلاف بھی ہوتا تھا نا، کسی رائے اختلاف رائے ہوتا تھا، وہ کبھی اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتے تھے اور نہ اپنے آپ کو کسی فرقے سے جوڑتے تھے. وہ اپنے اختلافات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان اختلافات کے کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے. اس سے کہ اختلاف رائے جو ہے وہ ہر انسان کی سوچ کے لحاظ سے انسانوں میں اختلاف رائے ہونا تو یہ تو ممکن ہے، لیکن اپنی اپنی جماعت الگ کر لینا، اپنا اپنا مسلک الگ بنا لینا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا. نہ ہی آپ صحابہ کرام کے بعد کے جو تابعین تھے، جو بہترین فرقے، جو بہترین امتیں گزر چکی، ان کا بھی یہ طریقہ نہیں تھا. وہ صرف ان کی جو اطاعت کا محور جو تھا وہ صرف اللہ کی محبت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی تھی. شخصیت پسندی وہ نہیں کرتے تھے. تو آج کے لوگ جو ہے امام اور پیر کی محبت میں اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے گروہ میں بنا کر ان کی محبت اور ان کی اطاعت میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اگر ان کو کوئی بتایا جائے کہ قرآن کے لحاظ سے یا صحیح حدیث کے لحاظ سے یہ تمہارا جو عمل ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو نعمت اللہ، مومنوں کو نعمت اللہ اپنی یاد دلا رہے ہیں، علیکم تم پر، اذ کنتم جب تم تھے، اعداء جب تم دشمن تھے، فالف تو اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی، بینا درمیان، قلوبکم تمہارے دلوں کے، فاصبحتم تو ہو گئے تم، بنعمتہ ساتھ نعمت اللہ کی، اللہ کی نعمت سے تم اخواناً بھائی بھائی بن گئے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں کہ جب تم آپس میں پھر بٹے ہوئے تھے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آپس میں تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تم کو بھائی بھائی بنا دیا. وَكُنْتُمْ اور تھے تم اعلیٰ اوپر، شفا ایک گھڑے کے، حفرتن گھڑے کے کنارے پر تم تھے، شفا مینس کنارہ، حفرتن ایک گڑھا، من النار آگ کے گڑھے کے کنارے پر تم پہنچ گئے تھے، آپس میں لڑتے جھگڑتے، فانقذکم تو اللہ نے تم کو بچا لیا، منہا اس سے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو یہاں پر اس کی جو شروع سے جو ہم پڑھ رہے ہیں 100 سے 103 تک، ان آیت کا شان نزول کیا ہے، تو اس کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ میں اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے. ٹھیک ہے. یہ مشرکین تھے، یہ عرب مشرکین تھے، اور 3 قبیلے جو تھے وہ یہود کے تھے. اب یہ جو مشرکین کے 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان میں پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، اور وہ ایک جنگ بعاث کر کے ایک جنگ تھی جو کہ ہر سال وہ جنگ چھڑ جاتی تھی. یعنی کہ ان کے کوئی دشمنی ایسی چلی تھی کہ وہ اس کے تحت کئی لوگ مر چکے تھے، اور مسلسل ہر سال جنگ چھڑ جاتی تھی. پھر وہ کسی طرح سے جب تھک جاتے لڑتے مرتے تو پھر وہ کچھ دیر کے لیے جنگ کو بند کرتے، اور پھر کوئی چھوٹی سی بات ہوتی اور جنگ بھڑک اٹھتی. یعنی کہ ان کے جان مال ہر چیز ہر وقت خطرے میں رہتی تھی، اور ایک جنگی ماحول میں رہنا آسان نہیں ہوتا. اور پھر ان کے درمیان اتنی دشمنی تھی کہ ایک دوسرے کی شکل کوئی دیکھنے کو تیار نہ ہو. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ میں تو
یہ جو جب عرب مشرک تھے مدینہ کے، چونکہ وہ خود بھی تھک گئے تھے لڑتے لڑتے، ان کو امن چاہیے تھا اور ان کو سکون چاہیے تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھا دین لے کے آئے ہیں اور یہ بہت عدل اور انصاف والا دین ہے، انہوں نے اس کو فوراً قبول کر لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکہ میں کئی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال گزارے، لیکن بہت کم لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن مدینہ میں بہت جلدی پورا جو ان کی کمیونٹی تھی، اوس اور خزرج کی مشرکین عرب تھے، وہ فوراً سے ایمان لے آئے، اور اس کی اصل وجہ بھی یہی تھی کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی طرح امن ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جب اسلام قبول کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی محبت ایک دوسرے کے دلوں میں ڈال دی کہ وہ ساری پچھلی دشمنی بھول گئے اور جیسے بالکل بھائی بھائی بن گئے۔ ان کے نزدیک صرف اللہ کا دین سب سے زیادہ تھا، اور اللہ جو مسلمان ہے وہ ان کا بھائی تھا، بس اتنا محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دی۔ تو اس کا ایک دن کا واقعہ تھا کہ اور یہ نیچرلی یہود کو اچھا نہیں لگا، کیونکہ یہودیوں کو بڑے فائدے تھے جب یہ دو قبیلے آپس میں لڑتے تھے، تو یہودیوں کو چونکہ وہ بھی وہیں رہتے تھے، ان کو ان کی آپس کی دشمنی سے بہت فائدے تھے، اور وہ ان کی جنگ میں حصہ بھی لیتے تھے، سائڈس بھی لیتے تھے۔ تو جب یہودی تو زیادہ ایمان نہیں لائے، بہت کم یہودی مسلمان ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، اوس اور خزرج تو اب ہمارے کنٹرول سے بالکل نکل گئے، اور یہ تو آپس میں بھی اتنے ان کے دلوں میں تو پیار ایک دوسرے کے لیے آ گیا، یہ سارے بھائی بھائی بن کے بیٹھ گئے۔ تو اس کے بارے میں ایک روایت بتائی جاتی ہے، ایک واقعے کے بارے میں، کہ یہ یہودی تھا، اس نے ایک چال چلی کہ ایک دن کیا ہوا کہ انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج جو تھے ایک مجلس میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور باہم گفتگو کر رہے تھے اور خوش تھے، ایک دوسرے سے بہت پیار محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو شاش بن قیس یہودی اس کا نام تھا، ان کے پاس سے گزرا اور ان کا باہمی پیار دیکھ کر جل بھن گیا، اس کو بہت جلن ہوئی کہ یہ کیا، ان لوگوں کو کسی طرح سے ان کو بھڑکانا چاہیے، ان کو ایک دوسرے سے دور کرنا چاہیے۔ تو اس نے کیا کیا کہ جس طرح پہلے یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس طرح سے یہ ہو جائے۔ تو اس نے اپنے ایک نوجوان، اپنے کوئی ساتھی یا اپنے کوئی ماتحت کو اس نے اس کام پر لگایا کہ تم جا کے، یہ لوگ بیٹھے ہوئے، تم جا کے جنگ بعاث کا ذکر کرو، یعنی ان کو یاد دلاؤ کہ کیسے جنگ کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف، اور ان کو وہ والے اشعار سناؤ، کیونکہ پہلے جنگیں جب ہوتی تھی تو لوگ اشعار بنا کے اپنے اپنے لوگوں کو سناتے تھے تاکہ وہ جنگ کی اور ان کو جوش آئے اور ہمت بندھے۔ تو جا کے وہ شاعری ان کے سامنے ان کو سناؤ، تو جس میں ان اشعار میں ظاہری بات ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خلاف باتیں بھی ہوتی تھی، جیسے اوس کے لوگ خزرج کی برائیاں کرتے تھے، خزرج کے لوگ اوس کی برائیاں کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے وہ اشعار سنے، مسلمان جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے کچھ لوگوں کے وہ پرانے جذبات پھر سے بھڑک اٹھے۔ دیکھیں، شاعری ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو اثر کرتی ہے، اور وہ جو شاعری تھی وہ بھڑکانے والی شاعری تھی، تو یہ بھڑک اٹھے ایک دوسرے میں اور گالی گلوچ پر اتر آئے، آپس میں جھگڑنے لگے، قریب تھا کہ ہتھیار نکال لیے اور قریب تھا کہ یہ ایک دوسرے سے پھر لڑنے لگ جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی، آپ تشریف لے آئے اور آپ نے انہیں سمجھایا اور ان کو اس سے باز رکھا کہ یہ تم جہالت کے طریقے پر کیسے واپس چلے گئے جبکہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت پر یہ آیات بھی نازل فرمائی۔ تو یہ ان آیت کا شان نزول ہے۔ تو 103 آیت ہماری مکمل ہوئی الحمدللہ۔ اب وَلْتَكُنْ، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید مسلمانوں کو ایک نصیحت فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس نصیحت کا حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست ہوتا رہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُنْ، اور چاہیے کہ تکن ہو،
منکم تم میں امتن ایک گروہ یدعونا جو پکارے جو بلائے الی طرف الخیر خیر کی طرف ویأمرون اور حکم دے بالمعروف معروف کا معروف ہوتا ہے نیکی کے کام ٹھیک ہے اور خیر ہے دین کی تعلیم تو تم میں سے ایک گروہ ہو جو کہ دین کی تعلیم دے لوگوں کو اور ان کو حکم دے نیک کام کرنے کے وَيَنْهَوْنَ اور ان کو روکے عن المنکر منکر سے وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہم وہ المفلحون وہ فلاح پانے والے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تمہارے معاشرے میں مسلمان امت میں ایک ذمہ داری اللہ نے سونپی کہ مسلمانوں میں ایک جماعت ضرور ہو, ہر مسلمان کمیونٹی میں ایسی جماعت ضرور ہو, ایسے لوگ ضرور ہو جو کہ لوگوں کو خیر کی دعوت دے, دین کی تعلیمات دے, ان کو اچھے کام کرنے کا حکم دے اور ان کو برائیوں سے روکے. اور یہ کام کریں گے تو تمام مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی ہے ٹھیک ہے. فلاح جو ہے ایسی کامیابی ہوتی ہے جو کہ محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے. تو جو اگر مسلمان امت اس چیز پر دھیان دے گی کہ ان میں ضرور ایسے لوگوں کی ایسی جماعتیں ضرور ہوں جو لوگوں کو دین کی تعلیمات دیتے رہیں اور اپنے آپ کو دین کا علم خود بھی سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اور ان کو گناہوں کی باتوں سے غلط باتوں سے روکے اور اچھے کام کرنے کی ترغیب دے. تو جب تک یہ ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ مسلمان جو ہے وہ فلاح پائیں گے. دیکھیں جو انڈیا پاکستان میں بہت عرصے تک جب انگریز آنے کے بعد جو ایک دینی تعلیم کا سلسلہ تھا وہ بالکل بگڑ کے رہ گیا, ٹوٹ پھوٹ گیا وہ سارا نظام. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ دین کی تعلیم دینے والوں کے لیے وظیفے مقرر ہوتے تھے حکومت کی طرف سے, تو وہ لوگ اپنا سارا وقت اس پر لگا سکتے تھے. لیکن پھر یہ سارا کچھ ختم ہو گیا اور اسلامی تعلیمات کا سلسلہ منقطع ہو گیا کہ باقاعدہ ایک مسلمان ملک میں دینی تعلیم اگر نہیں دی جائے گی تو کہاں سے آئندہ کی جنریشن کو کہاں سے دین کا علم ملے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آج انڈیا مسلمان میں آپ دیکھیں انڈیا اور پاکستان میں کہ جو دین ہے لوگوں کے پاس اکثریت کے پاس وہ باقاعدہ سیکھا ہوا دین نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کو ٹھیک سے سیکھا, قرآن اور حدیث کی ٹھیک سے علم حاصل کیا. بس ایک سنایا مذہب ہے جو کہ ایک رسم اور جس طرح سے رسموں کو فالو کیا جاتا ہے, خاندانی رسمیں ہوتی ہے, اسی طرح بس خاندان میں دین کا جو طریقہ آ گیا بس وہ آ گیا. اور بہت سے لوگ اسی وجہ سے صحیح دین کے بجائے بدعت اور غلط دین کی طرف چلے گئے جو کہ دین کے طریقے سے ہٹ کر ہے. تو اس کا علاج بس یہی ہو سکتا ہے کہ ہر انسان کوشش کرے, ہر مسلمان کے خود اتنا دین کا علم حاصل کرے قرآن اور حدیث کا کہ انشاءاللہ وہ صحیح اس کو پتہ ہو کہ صحیح طریقہ کیا ہے, جو اللہ نے جو دین بھیجا وہ کیا ہے, اس پر وہ عمل کر سکے اور اسی میں کامیابی ہے. وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہونا كَالَّذِينَ ان لوگوں کے لیے تفرقوا جنہوں نے الگ لوگ ہو گئے, جن میں فرقہ واریت اختیار کی, اور واختلفوا اور اختلاف کیا من بعد اس کے ماں جو جاءہم آ گیا ان کے پاس البینات روشن نشانیاں. وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ لہم ان کے لیے عذاب ہے عظیم بڑا. یہاں پر یہود اور نصارہ کی مثال دی گئی کہ یہود و نصارہ نے علم اللہ نے ان کو دیا, اللہ کی کتاب آئی, اللہ کے پیغمبر آئے, انہوں نے گروہ بندی کر لی, آپس میں اختلافات میں پڑ گئے. علم کے بعد اللہ نے تو علم دیا تھا لیکن انہوں نے اپنے تعصب کی وجہ سے, اپنی دین کے اپنی خواہشات کے نفس کی وجہ سے, دنیا کی محبت کی وجہ سے اپنا گروہ الگ کر لیا اور اختلافات اور تفرقے میں پڑ گئے اور اللہ کے دین کو پیچھے چھوڑ دیا. اور اللہ کے عذاب گمراہی در جب انسان ایک مجموعی طور پر ساری قوم گمراہی کی طرف جائے گی تو پھر عذاب ان کے اندر کہاں سے صحیح دین آئے گا اور وہ پھر کہاں سے کامیاب ہوگی آخرت کی
اور وہ عذاب عظیم ان کو اللہ کی ناراضگی کے کام کر کے اللہ کو ناراض کیا۔ اب مسلمانوں کو اللہ نے سمجھایا کہ تم ایسا نہ کرنا، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرے۔ آج مسلمان جو ہے وہ ان ساری نصیحتوں کو بھول کے چل رہے ہیں اور فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر یوما، جس دن، تبیض، جس دن سفید ہوں گے، وجوہن، کچھ چہرے، وتسود، اور پریشان ہوں گے، سیاہ ہوں گے، سود کہتے ہیں کالے رنگ کو، سیاہ ہوں گے کچھ چہرے، وجوہن۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، تو وہ لوگ انہوں نے جن کے اسودت، سیاہ ہوئے چہرے، وجوہہم، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا تھا؟ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ جس دن قیامت کے دن جو ہے وہ کچھ چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور کچھ سیاہ ہوں گے۔ تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ظاہری بات ہے کہ وہ کیوں سیاہ ہوں گے کہ وہ ان کو اپنا برا انجام سامنے نظر آ رہا ہوگا، ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے بہت غلط کیا دنیا میں اور ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا اور ہمیں جہنم اب سامنے ہمارا انجام ہے۔ تو ان کے غم کی وجہ سے اور شدت غم سے ان کے چہرے سیاہ پڑ رہے ہوں گے۔ تو ان سے پوچھا جائے گا اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا تھا؟ بعد ایمانکم، جب تم کو اللہ نے ایمان دیا تھا، تم کو اللہ نے کتاب دی، رسول بھیجا، تم ایمان لائے، اور علم کے بعد، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، فذوقوا، تو چکھو، العذاب، عذاب کو، بما، وجہ اس کے، کنتم، تھے تم، تکفرون، جو تم نے کفر کر کے تم آئے، تو اب جو ہے چکھو تم عذاب۔ تو دیکھیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان دین کو لائٹلی لے۔ انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے دین کو صحیح سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر انسان اپنی صرف خواہشات کے پر چلتا ہے، غفلت میں زندگی گزار دیتا ہے، تو پھر آخرت میں اس کو سوائے برے انجام کے کچھ نہیں ملنا، اس لیے کہ عمل جو ہے صرف اس دنیا میں ہونا ہے۔ اور جب تک انسان خالص نیت سے اللہ کے صحیح دین کو نہیں پکڑے گا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑے گا، آپس کے اختلافات دور نہیں کرے گا، تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اپنے لیے برے انجام کو کما رہا ہے۔ محمد الذین، اور جو لوگ بیدت، سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے جن کے، وجوہہم، جن کے چہرے، ففی، تو وہ، پس وہ، فی، میں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور اللہ کی رحمت سے یہاں مراد جنت ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے، ہم فیہا، اور وہ اس میں خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان میں بنائے جو ہم جنتی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے اختلافات دور کرے اور سب کو جنت کے راستے پہ لگا دے، آمین۔ دل کا، یہ آیات اللہ، اللہ کی آیات ہے، نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں اس کو، علیہ کا، آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، یریدو، ارادہ رکھتا، ظلم کا، للعالمین، جہان والوں پر۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین، لوگوں کو حق چھپایا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حقیقت بتائی ہے کہ تمہارے دنیا میں مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھیجی ہیں، تو سب کچھ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں چاہا تھا بندوں کے لیے، اللہ نے تو ہدایت چاہتا تھا کہ بندے ہدایت پائیں اور نیکی کے راستے پہ چلے، اپنے آپ کو برے انجام سے بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں جو اوپر بتائی مسلمانوں کو، انسانوں کو، تو اس لیے کہ ان پر انسان اس کو حق سمجھے، اس کو سچ سمجھے اور اس پر عمل کرے، ایمان لائے اور اپنے آپ کو برے انجام سے بچائے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، مَا فِی السَّمَاوَاتِ، جو آسمانوں میں ہے، وَمَا فِی الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف ترجعو، لوٹائے جائیں گے، الامور، تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں نہ تو آزاد پیدا ہوا ہے کہ وہ بس اس کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہ اپنا آزاد ہے، جب چاہے جو چاہے کرتا پھرے،
اس کا ایک انجام اس کی موت ہے، اس کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور اس کے اعمال، انسانوں کے اعمال بھی اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اعمال بھی موجود ہیں اور انسانوں کو بھی وہیں پہنچنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق سزا ملے گی یا جزا ملے گی. یہ آیات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا خطاب ہے کہ اب تک جو کچھ بیان ہوا سب اللہ کی برحق آیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر جرم کے سزا نہیں دیتا اور نہ کسی کی نیکی میں کوئی کمی کرتا ہے. اس لیے کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، حق بتا دیا ہے. اب جو لوگ اس پر عمل کریں گے، حق پر چلیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے.